أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اس میں کرنا ٹھیک والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین نقطة الدائرة التوحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدت النساء العالمین وآئمہ طیبین الطاہرین المعصومین حجج اللہ علی الخلق والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على شریک القرآن منتقم علی اللہ صاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة المریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات پڑھتے ہیں حسین اس بادشاہ کا نام ہے شجی جملہ عدیہ کر رہا ہوں سرکار حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس نے زمین پر ایسا بازار لگا دیا کہ جس کا دل چاہے جی بھر کے جنت خریدے ایسا بادشاہ ہے جس نے اس زمین پر ایسا بازار سجوا دیا کہ جس کا دل چاہے جی بھر کے جنت خریدے اور جس کا دل چاہے جی بھر کے جہنم خریدے جی یہ حسین کی کھلی تجارت ہے جس کا دل چاہے جس کا بھی دل چاہے حسین کے پاس اتنا سخی ہے کہ جنت بھی دینے کو ہے دوزخ بھی دینے کو ہے تم سوال کرو جنت کا سوال ہے تو جنت دے گا دوزخ کا سوال ہے تو دوزخ بھی فراغی سے ملے گی ایسا بادشاہ ہے حسین ایسا شہنشاہ ہے مشرف شاہ حسین بادشاہ نظر بھائی ایسا کریم بادشاہ ہے صرف حاجتیں پوری نہیں کرتا اس دنیا کی بازار بھی لگا رکھا ہے حسینی بازار میں آ جاؤ دل چاہے جنت خریدو لیکن قیمت کیا ہے قیمت یہی ہے حب علی پہ جنت ملتی ہے بغض علی کا سکہ دوزخ لے کر دیتا ہے جیتے رہیے خوش رہیے جیتے رہیے آپ کا اجتماع ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی کیونکہ گھر کے ممبر سے بول رہا ہوتا ہوں تو الجھن نہیں ہوتی آپ سے دل کھول کے بات ہو جاتی ہے دوسری جگہ سمجھنا پڑتا ہے کہ مزاج کیا ہوگا لوگ کیسے بیٹھے ہیں یہاں کوئی خوف نہیں ہوتا یہاں گھر کا ممبر ہے
جی تو دل کھول کے باتیں کرنے کو دل کرتا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیے. جی سمجھ رہے ہیں نا, حسین نے یہ کربلا کھلا بازار بنا دیا کہ ہر کوئی آئے, کسی کے لیے تنگی نہیں, کسی کے لیے تنگی نہیں. اسی لیے حسین نے اپنی بارگاہ کا نام مسجد نہیں رکھا. کیوں کہ اگر اس کا نام مسجد ہو جائے تو پھر کافر نہیں آ سکتا. جی محبت دے رہا ہوں حسین کی. جی یہی پیغام ہے مشرف شاہ کا بھی, میرا بھی, ہم سب کا. جی سب کا ایک ہی, آپ سب کا ایک ہی پیغام ہے. یہ اس لیے مسجد نہیں ہے کہ یہاں پھر اگر یہ مسجد ہو جاتی تو پھر کافر نہیں آ سکتا. حسین اللہ کا وہ صحیفہ ہے جسے کافر بھی پڑھ سکتا ہے. جسے کافر چھو سکتا ہے, جسے کافر پڑھ سکتا ہے. یہی نہیں, اس کے کربلا کا نشان اٹھا کے نکل سکتا ہے, اس کا تعزیہ بنا کے نکال سکتا ہے. ہندو نکالتے جی, اس کا ماتم کر سکتے ہیں. یعنی حسین اس ایمان کا نام ہے جہاں پر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں رہتا. حسین اس ایمان کا نام ہے جہاں کلمہ پڑھ کے آنا ضروری نہیں. یہ حسین کی برکت ہے کہ آتا کافر ہے, جاتا مومن ہو کر ہے. کیونکہ شبیہ ذوالجلالہ ہے, میرا ارادہ ہے جی پورا امام پر ہی بات کروں. خدمت میں امام بسم اللہ, بسم اللہ, بڑی مہربانی. یا جی سمجھ رہے, یہ حسین کا فیض ہے. جی حسین اس چراغ توحید کا نام ہے جس میں توحید اپنی شکل دیکھ کر پہچانتی ہے کہ میں توحید ہوں. حسین وہ چراغ ہدایت ہے جس کی روشنی میں توحید کو خد و خال نظر آتے ہیں. ہاں جی, یہ وہ چراغ ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا جی. حسین تو اتنا ہی اس کی مقصدیت بھی, حسین ہر اس سرحد اور لکیر کو مٹا دیتا ہے جو انسان کو ایک ہونے سے روکتی ہے, جو انسان میں فرق کرے. جی ہاں جی, الگ بات ہے کہ حسین نے کربلا برپا کر کے انسان اور انسان نما کا فرق بتا دیا. انسان کون ہے اور انسان نما کیا چیز ہے, دونوں چیزوں کا فرق صرف حسین ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہی بتائے گا. اچھا اگر ہم کہیں کہ حق کیسا ہوتا ہے اور باطل کیسا ہوتا ہے, جلدی سے دماغ میں دو ہی نام پیدا ہوتے ہیں, حسین حق ہے, یزید باطل ہے.
یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حسین نے حق کو باطل کو معنی پہنا دیے کہ انسان سمجھ سکتا ہے حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں۔ بس میں نے آپ کا توجہ حاصل کر لی۔ میں چاہتا تھا کہ امام کے فضائل پڑھوں تو کم از کم آپ حسینیت کو سمجھ رہے ہوں کہ حسین کس چراغ ہدایت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ میں آپ کی خدمت میں بڑی دیر سے اشفاق اور پر نور ممبر سے خدمت میں مولا کی مدح سرائی کر رہا ہوں۔ ہمیشہ ہوتی ہے، جو بھی یہاں بیٹھتا ہے سرکار کی پسند سے ہی آتا ہے اور سرکار کی کرم نوازی سے ہی بیٹھتا ہے۔ ہاں، نہ ہم اتار سکتے ہیں نہ ہم بٹھا سکتے ہیں، یہ سیدہ کا کام ہے، بادشاہوں کا اپنا نظام ہے، وہی اس کو چلاتے ہیں جی۔ ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوں گے، اور نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا۔ مشرف شاہ صاحب کے والد صاحب تھے، پھر وہ نہیں رہے تو ذکر بند تو نہیں ہو گیا۔ شاہ جی آ گئے، اب شاہ جی نہیں ہوں گے تو کیا بند ہو جائے گا؟ اون شاہ جی چلائیں گے۔ اون شاہ جی کا ماشاءاللہ بیٹا ہے، وہ نہیں ہوں گے تو وہ چلائے گا۔ یعنی حسین ایک تسلسل ہدایت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے سرکار جی، ہاں جی، یہ تسلسل ہدایت کا نام ہے جی۔ حسین ایک ایسا گلستان توحید ہے جس میں حسین اپنی بلبلوں کو خود زبان دیتا ہے۔ یہ ایسا گلستان توحید ہے جی، یہاں پر اس حسین کی مرضی کے بغیر حمد نہیں ہو سکتی، نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو میں امام کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین گھر میں داخل ہوئے، سیدہ کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک حسین نے اپنا پسینہ پوچھنے کے لیے ہاتھ ماتھے پہ رکھا اور ایسے کیا۔ سیدہ کی نگاہ پڑی اور سیدہ نے کہا رک جا حسین۔ اچھا جی، بڑی عجیب حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، دل راضی ہو جائے گا آپ۔ پسینہ ایسے کیا اور سیدہ نے کہا رک جا۔ حاضل انفال الحسین، بیٹا تو نہیں جانتا کہ یہ حسین کا پسینہ ہے؟ ہائے ہائے، حسین سے کہہ رہی ہیں بیٹا تو نہیں جانتا کہ یہ حسین کا پسینہ ہے؟ لا بشامی کا انفال التوحید، کیا تو واقف نہیں ہے کہ تیرے مساموں سے پسینہ نہیں نکلتا، توحید پھوٹتی ہے؟ سیدہ طاہرہ فرما رہی حسین تجھے نہیں پتا یہ حسین کا پسینہ ہے؟ انفال الحسین، یہ حسین کا پسینہ ہے، اور تو نہیں جانتا کہ تیرے بدن سے پسینہ نہیں نکلتا، توحید مساموں سے نکلتی ہے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا، حسین کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جب تیرا پسینہ گرتا ہے فرشتوں میں بھگ دڑ مچ جاتی ہے؟ زمین و آسمان کے فرشتوں میں بھگ دڑ مچ جاتی ہے۔ کیوں کہ چاروں مقرب فرشتے، چاروں، اعلی نف کی حدیث ہے، اعلی نف درس خارج کی کتاب، اس سے ہدیہ کر رہا ہوں شاہ جی۔ کل کو تم سے کوئی حوالہ مانگے تو دے سکو،
انہیں کہنا الانف جو درس خارج میں مجتہد کو پڑھائی جاتی ہے، کیا اس میں حسین کی شخصیت پہ بات نہیں کی گئی؟ سجدہ کی حدیث کہ بھگدڑ مچ جاتی ہے فرشتوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ چاروں مقرب فرشتے ایک ہی پرواز میں زمین پر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام چاروں ایک ہی وقت میں زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ سیدہ فضہ روایت کرتی ہے کہ میں نے بی بی سے پوچھا، بی بی حسین کے پسینے سے ان چاروں فرشتوں کا زمین پر آنے سے کیا تعلق ہے اور فرشتوں میں بھگدڑ کیوں مچ جاتی ہے؟ تو شہزادی نے فرمایا فضہ اس لیے بھگدڑ مچ جاتی ہے، ھذا الانفال الحسین رزق المقربین، یہ پسینہ پوچھتا ہے، جبریل کھاتا ہے تو زندہ رہتا ہے۔ شہزادی فضہ کہتی ہے میں نے پھر سوال کیا، اچھا شہزادی، اچھا یہ فرشتوں کا رزق ہے؟ کہا ہاں فرشتوں کا رزق ہے۔ اچھا بی بی تو یہ کب کب کھاتے ہیں؟ تو شہزادی نے ارشاد فرمایا فضہ ایک قطرہ حسین اگر مقربین کی نصیب میں ہو جائے پھر ہزاروں سال انہیں بھوک نہیں لگتی۔ یہ درجہ صرف حسین کے پسینے کا ہے، حسین کے خون کا درجہ نہیں بیان کیا، یہ پسینے کا درجہ، پسینے کا۔ اچھا شہزادی چلیے سیرت کی چند حدیثیں سامنے آ گئی ہیں تو یہی صحیح سرکار، یہی صحیح سیرت کی حدیثیں ہیں، جاننا چاہیے حسین کیا ہے، جی صرف شعر میں نہیں ہونا چاہیے، دل بھی مائل ہو کہ حسین کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شہزادی اسی الانفال کی حدیث ہے، اسی الانف سے لے رہا ہوں اور سورہ الانفال کی شرح میں سے لے رہا ہوں۔ حالانکہ میں ابھی تک آپ کے سامنے سورہ مریم کی جو آیت کا میں نے شرف حاصل کیا میں اس کا ترجمہ پیش خدمت نہیں کر سکا۔ اچھا اس حدیث کو سننے سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ لا یملکون الشفاعت، کسی کی کیا مجال جو میرے سامنے شفاعت کے لیے اٹھے، کسی کی کیا جرت کہ میرے سامنے کوئی شفاعت کے لیے اٹھے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے اللہ سے وعدہ لے کر اسے باندھ رکھا ہے۔ کسی کی کیا مجال سوائے اس ایک شخص کے، ماں نتخذ، اس ایک شخص کے جو چنا ہوا ہے رحمان کا اور اس نے عہد لے کر خدا کو جکڑ رکھا ہے، اس کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا حسین وعدہ لے چکے ہیں، اب شفاعت حسین سے ملے گی۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ۔ جب بیٹا لایا گیا تو منہ چوم کے حسین کا صحابہ سے کہا ھذا مصباح الہدایہ وسفینۃ النجاہ، یہی ہدایت کا چراغ ہے، یہی سفینہ نجاہ ہے۔ پھر فرمایا لا فرق بینکم سفینۃ النوح والحسین، سفینہ نوح میں اور حسین کے کشتی ہونے میں
کشتی نجات ہونے میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مخلوق کشتی نوح میں سوار ہو کر امان پایا تھا، نوح حسین کو مانے گا تو نجات پائے گا. یہ ہے سفینہ النجات. عہد لے رکھا ہے رحمان سے عہد لے رکھا ہے، رحمان سے عہد لے رکھا ہے. اللہ نے خود اقرار کیا ہے کہ بھائی مجھ سے اس نے عہد لے لیا ہے. اللہ مخلوق سے عہد لیا کرتا ہے. یہ اللہ جانے حسین کیا ہے جس نے خدا سے عہد لے رکھا ہے. شفاعت کا حق اس سے لے رکھا ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو بھی میری اجازت کے بغیر شفاعت کا حق نہیں ہے، لیکن حسین کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے سے وعدہ لے چکا. جب دل چاہے حسین اٹھ کے کہے. اسی لیے کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا یہ حسین کا معنی کیا ہے، یہ حسین کا معنی کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ قادر مطلق تمام کائنات کو طے کر دے کہ یہ سب کو سمیت انبیاء کے ہر شے کو میں اٹھا کر دوزخ میں ڈال دوں گا تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. قدرت کاملہ ہے، یعنی سب کو اٹھا کر جہنم میں ارادہ کر لے کہ میں پھینک دوں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. معصوم نے پھر فرمایا کہا اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ قادر مطلق توحید ہے، وہ پھینک سکتا ہے، لیکن جب پھینک دے اور دوزخ کے پہنچنے سے پہلے اگر حسین ساری مخلوق کو پکڑ کر جنت میں ڈال دے تو وہ بولے گا نہیں. اللہ بولے گا نہیں، کہے گا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی تم نے عہد لے رکھا ہے، اب تو جسے چاہے بچا لے، جسے چاہے جانے دے، جسے چاہے بچا لے. یہ حسین کا کام ہے، عہد لے رکھا ہے. اب اس حدیث کی طرف پلٹے جسے میں نے روک کے ترجمہ پیش کیا جی کہ حسین گھر میں داخل ہوئے، شہزادی حجاب اللہ حسین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. سیدہ طاہرہ حجاب اللہ ہیں، صلوات پڑھیں. کنگھی پھیر رہی تھی، کنگھی پھیر رہی تھی کہ کنگھی سے ایک زلف ٹوٹ گئی. فضیلت کی حدیث ہے اور ان کے فضائل ہی مصائب ہیں. جب دل چاہے گریہ کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک زلف ٹوٹ گئی. بی بی نے دیکھا کہ جبریل نازل ہوئے رسول پر اور کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان پہ تلاطم ہے، عرش معلیٰ ہل رہا ہے، فوراً جائیے. یہ بھی اسی الانف کی حدیث ہے. فوراً جائیے، فوراً جائیے، فوراً جائیے. بی بی سے وہ زلف طلب کیجئے. خدا کہتا ہے حسین کی زلف زمین پر نہیں رہنے دوں گا، یہ میرے عرش کو مزین کرے گی. میرے عرش کو مزین، جس کی زلف ٹوٹ جائے. اللہ اکبر. وہی حسین بہنوں سے کہہ رہا تھا، تسلی سے مصائب پڑھوں گا، بے فکر رہیے، شہادت بیان کروں گا.
میری بھی عبادت ہے، میں بھی مومن ہوں، وہ میری طبیعت ساتھ نہیں، کل میں بڑے شدید تکلیف میں مبتلا تھا، دعا فرمائیے مولا صحت و سلامت۔ بہنوں سے کہہ رہا تھا سیدہ جانے کو تو میں جاؤں لیکن مجھے سوار کون کرے گا؟ مجھے فرش پہ سوار کون کرے گا؟ بہنوں نے، 3 بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، پتہ نہیں تم کیسے سنو گے، تینوں بہنوں نے مل کے کہا حسین آپ سوار ہوئیے، ہم بہنیں سوار کریں۔ 2 بہنوں نے دونوں رکابیں، ایک بہن نے لجام پکڑی، حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئیے، حیران ہو کے حسین کہنے لگے ماں راکبہ، ماں راکبہ میں کیسے سوار ہوں؟ بی بی نے حیران ہو کے کہا کہ بی بی نے فکر نہ کیجیے، شبی جب تیار ہوگی مجھے بھی اشارہ کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں شبی، عبادت کا حصہ، کوئی الجھن نہیں، لڑکوں کو کہیے جب شبی تیار ہو جائے مجھے دروازے سے بتا دیں، جی بسم اللہ میں برآمد کرا دوں گا، تب تک ہم مسائل پڑھ رہے ہیں، آپ سنیں تو صحیح، ہاں جی جب آپ کا اشارہ ہوگا میں اسی وقت برآمد کراؤں گا، جی یہ تھوڑی ہے کہ میں 5 منٹ میں پڑھ کے تو کہیں اس کو ختم، میری عبادت ہو گئی، جی بس یہ ہے کہ تھوڑا آرام سے میں تھوڑا تکلیف بالکل جی بے شک حسین مہمان تھا سب کے گھروں میں، صرف امام بارگاہ میں تھوڑی تھا، ہر گھر کا مہمان تھا، ہر گھر کا مہمان تھا، صرف حسین ہی نہیں، حسین کی ماں بھی مہمان تھی۔ آپ کا سفر تھوڑا ہے، رسول کی بیٹی کا سفر بڑا طویل ہے، آپ کا رونا تھوڑا ہے، زہرا کا رونا بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر، ہم رو کے چپ کر جائیں گے، زہرا تو چپ نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یہ غم ختم ہوگا تو اگلے بیٹے کا شروع ہو جائے، اس کا ختم ہوگا تو اگلے بیٹے کا شروع ہو جائے، عجب ماں ہے نا کائنات کی، امت نے ہر وقت سفر میں ہی رکھا، امت نے سفر میں ہی مبتلا رکھا، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ بہرحال دونوں بہنیں آئیں، کہتی ہے حسین سوار ہوں، کہنے لگے بہن کیسے سوار ہوں؟ عباس تھا، یہی جملہ کافی نہیں، عباس تھا، حسین کی کتنا درد تھا نا بڑا، بہن جب عباس تھا مجھے اپنے ہاتھوں پہ، سیدہ نے کہا بھیا گھبرا نہیں، زینب کے ہاتھ حاضر ہیں، تو پاؤں رکھ کے سوار ہو۔ حسین نے بہن کے ہاتھ دیکھے، کہنے لگے اللہ اکبر، بہن یہ ہاتھ مجھے سوار کرا پائیں گے جنہیں رسول چومتے رہے، جنہیں علی چومتے رہے، بطول چومتی رہی؟ بی بی نے کہا سوار ہوئیے، ہاتھ آگے کیا، حسین نے قدم رکھا بہن کے ہاتھوں پہ، بی بی نے ہاتھ بلند کر کے، ملحوف کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بی بی نے یہ کہا اللہ اکبر، اے صاحب ناد علی تھوڑی دیر کے لیے منہ ادھر کر لے، اے علی مرتضی تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر لے تاکہ تیری بیٹی حسین کو سوار کرانے میں کامیاب۔ بی بی نے ہاتھ سے بلند کیا، حسین کو سوار کرایا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے کہ اچانک
حسین کو محسوس ہوا. اب شاہ جی پتہ نہیں عربی میں اسے بتان کہتے ہیں، اور میں کیونکہ دیہاتی آدمی ہوں، یہاں ہمارے کہتے ہیں گھوڑے کی ٹانگ، جی زین کے نیچے سے جو بطن سے ہو کے باندھی جاتی ہے کہ زین مضبوط رہے. حسین کو محسوس ہوا کہ مسلسل حملے کرنوں کی وجہ سے میرے گھوڑے کی زین جو ہے یہ ڈھیلی پڑ گئی. اب حسین سوار ہیں اور حیران ہیں. بہن نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بہن کیا بتاؤں، اس کا بتان ڈھیلا ہے. بیبیوں نے کہا مولا ما کیف البتان، یہ بتان کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتان کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بی بی یہ جو زین کے نیچے سے ہے نا یہ باندھا جاتا ہے پوری طاقت سے کھینچ کے تاکہ زین مضبوط رہے، سوار گرنے نہ پائے. بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تینوں بہنیں بتان کو اکٹھا ہو کے کھینچ رہی تھی. حسین ذوالجناح پہ رو رہا. جب کھینچ چکی تو کہتی ہے ماں کیف الادرا، اے میرے بھیا یہ تو بتا اس کو کھینچ کے اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کیسے سوار ہوا حسین، اللہ اکبر کیسے سوار ہوا. ہو گیا سوار حسین، چلنے لگا. روایت آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن میں اس حدیث کو آج پورا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اور میں نے یہاں تک سنا، اپنے ذاکرین عظام علیہ الرحمت کا اللہ ان پر رحمت کرے، جزائے خیر عطا فرمائے، تمام علماء و ذاکرین کی خدا حفاظت فرمائے. کیا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا نے دیکھا کہ ذوالجناح کے قدموں پر شہزادی لیٹی ہوئی ہے. ذوالجناح نے کہا مولا کیسے چلوں، تیری بیٹی قدم نہیں چھوڑتی. حسین نے جو دیکھا، حسین پتہ نہیں بہنوں سے کتنی مشکل سے سوار ہوئے تھے، بیٹی کے لیے پھر اترنا پڑا. بیٹی کو آگے سینے سے لگایا، کہنے لگے سکینہ بیٹے کیا بات ہے؟ بابا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹی میں مقتل جا رہا ہوں. بابا آپ کے بعد میں کیا کروں گی؟ حسین نے کہا اچھا بیٹی میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا لیکن ایک بات مجھے تو بتا. کہا بابا جان پوچھئے. کہا بیٹی ماں زینل فی التحت السرائے، بیٹی کیا کبھی کانوں میں تکلیف ہوئی ہے؟ کہا لا ابیا، اے بتا نہیں کبھی نہیں ہوئی. کہا اچھا بیٹے ذرا ایسے کر، اللہ اکبر کیا میں کل ابتا او جانل او دے گا. اے بیٹی ذرا اپنے باپ کے ساتھ ذرا یہ جو تم نے دور پہنے ہوئے انہیں ذرا کھینچ تو صحیح. شہزادی نے تھوڑا سا انہیں کھینچنے کی کوشش کی کہ تکلیف سے پیچھے ہٹ گئی. کہتی لا بتاؤ نہیں بابا درد ہوتا ہے. حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے بیٹی بس یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بابا کے سامنے تو کہہ رہی ہو رہا درد ہو رہی ہے، بابا کے بعد یہ کوئی ایسے کھینچے گا. یہ کوئی ایسے کھینچے گا بیٹے. وَالرَّوَائِقَ الْدَمِ، خون بہتا رہے گا. اللہ اکبر. صاحب الاسر نے بھی اپنے مرثیے میں یہی جملے ارشاد فرمائے. کر لیا آپ نے گریا. وہ تو اتنے کریم ہیں، کہتے ہیں کہ مچھر کا پر گیلا ہو جائے ہم راضی ہیں. اتنے کریم ہیں فطرت پہ.
اللہ اکبر. کہا بیٹا میرے بعد یتیمی ہے. کہنے لگی ما حلقل احوال الیتما. میرے مولا حسین میرے بابا یہ تو بتائیے جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی یتیم ہو جائے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حسین بیٹی کو تسلیاں دیتے رہے. بھائی شبیہ کے لیے جلدی کرو، تمہیں پتا ہے مصائب کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اب بھی میں تمہیں پتہ نہیں کس عالم میں سنا رہا ہوں. یہ زہرا کے بیٹے کی شہادت ہے. سوار ہوا حسین گھوڑے پر، چلنے لگے. 7 مقام ہیں، کبھی تاریخ سے شہادت سنا کرو. 7 مقام ہیں جہاں پر حسین کو رکنا پڑا. شاہ جی 7 مقام. پہلا مقام جو میں نے ابھی عرض کیا. دوسرا مقام اللہ اکبر حسین گنج شہداء کے پاس جا کے رکے. گنج شہداء کے پاس جا کے رک کے ارشاد فرمانے لگے اے میرے اصحاب اٹھو دیکھو تمہارا مولا جا رہا ہے. جب تم جا رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ جاتا تھا. آج دیکھو میں تنہا جا رہا ہوں، تم کدھر ہو؟ اے مسلم ابن اوس جا، اے حبیب ابن مظاہر، اے سعید، اے حر الرعائی، کہاں ہو تم؟ اپنے مولا کو رخصت نہیں کرو گے؟ پھر عجیب جملہ کہا میں نے تم سب لوگوں کی جنگ کو دیکھا، اپنے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ پھر یہی کہا تھا المولا العطشان والجوع، کیا اپنے پیاسے اور بھوکے مولا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ کہاں ہو تم سب سو گئے؟ کدھر تم سب سو گئے؟ اٹھو میرے ساتھ. اللہ اکبر. پھر تیسرا مقام اللہ اکبر کہ خیموں کا چکر لگایا. خیموں کا چکر، ہر طرف خیموں کا چکر لگا کے کہنے لگے اللہم حفظک الخیام البتول، اے اللہ بتول کے خیموں کی حفاظت کر. ایک ایک خیمے کو دیکھا، حسرت بھری نگاہ سے بتول کا بیٹا ہر خیمے کو دیکھتا اور پھر کہتا ما بعد الحراکل حاز الخیام النبوت. او میرے بعد میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کی نبوت کے یہ خیمے جلا دیے جائیں گے. پھر حسین نے زلزلہ بڑھا فرات کی طرف رخ کیا، نہر الکما کی طرف، نہر حسینیہ کی طرف رخ کر کے فرمایا اللہ اکبر ماؤ کیف الماء الاحوال. ہمارے اتنے قتلوں کے بعد پانی تیرا کیا حال ہے؟ اے پانی شاہ جی، عجب سوال کیا نا پانی سے. اے پانی ہماری اتنی شہادتوں کے بعد تو کس حال میں ہے؟ کہنے لگے لا فرق بین الشفتین، یاد رکھ ان سب کے شہید ہونے کے بعد حسین تمہیں کبھی لبوں تک نہیں پہنچنے دے گا. حسین اب تمہیں یہ شرف نہیں دے گا کہ تم حسین کے لبوں تک پہنچو، یہ تمہیں کبھی اب شرف نہیں ملے گا. پھر حسین کا گھوڑا چلا، کہاں آ کے رکے؟ یہاں حسین بلک بلک کے رونے لگے.
جانتے ہو نا بچہ جیسے بلک بلک کے روتا، حسین دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور زین کی ٹہو پہ ماتھا لگایا، پھر اٹھایا، پھر نیچے دیکھا، پھر ماتھا لگایا، کبھی کبھی ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کر روتا، کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھ کے روتا، پھر زمین کی طرف دیکھتا، پھر کہتا عباس میں جا رہا ہوں، عباس میں جا رہا ہوں۔ کیا جملے کہے عباس سے، یا عباسا کیف انتظرک الحسین ھذا الحسین ما الحسین ھذا الغریب مجھے دیکھ میں تیرا مولا حسین لگتا ہوں، اب تجھے کوئی غریب نظر آئے گا، حسین نظر نہیں آئے گا، تجھے غریب نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی سے کچھ باتیں کی، جاتے ہوئے رک کے گھوڑے کی پشت سے حسین نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگے یا عباس یا تسبیح کل سجد الاخرہ، اے میرے سجدے میں میری آخری تسبیح۔ میں جا رہا ہوں، تجھ سے رخصت لینے آیا تھا عباس، میں جا رہا ہوں۔ داخل ہوا، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ اتنا کمزور ہو چکا تھا زہرا کا بیٹا کہ گھوڑے پہ صحیح بیٹھ نہیں پا۔ پھر حسین نے مبارزت کیا اپنے، پھر کبھی تمہاری خدمت میں اسی جگہ سے تمہاری خدمت میں عرض کروں گا کہ حسین نے کیا کیا رجز پڑھے۔ ایک رجز میں شاہ جی جملہ ہے حسین کا، بریگیڈیئر صاحب کیا ہدیہ کروں، حسین نے ارشاد فرمایا او ظالمو تم نے مجھ پر اتنے ظلم کیے، اتنے ظلم کیے، اللہ اکبر، توقف کل کہ مجھے جنگ روکنی پڑی اور مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ مجھے اپنی ماں کو یاد کرنا پڑا۔ داخل ہوئے میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ، قلب لشکر کو حسین پلٹتے رہے، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ کوفہ کے عمارہ محل کے پاس حسین کی تکبیریں سنائی دے رہی تھی، وہاں تک پہنچے، تکبیر بلند کی، ابن زیاد تخت چھوڑ کر اپنے خفیہ کمرے میں داخل ہوا کہ شاید حسین کو فتح ہو گئی، اور حسین کوفے میں داخل ہو گئے۔ جب یہ منظر تھا بالکل حسین قصر عمارہ میں داخل ہوئے چاہتے تھے، پڑھ لینا تاریخ خلقان کی، کہتا ہے عمارہ میں داخل ہونا چاہتا تھا زہرا کا بیٹا کہ اوپر سے حکم آ گیا، زہرا کا لال تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرو میرے ساتھ۔ حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، خالی نیزے سے حسین دفاع کرتے کرتے مقام حسین تک پہنچے۔ سرکار امام صاحب الزمان، جب جو زائرین کربلا ہیں انہیں پتا ہے کہ وہاں پر مقام صاحب العصر، آپ جب وہاں پہ پہنچے، پہلے پیدل آ رہے تھے،
جب وہاں پہ پہنچے حسین بن روح راوی ہیں کہ جب حسین کا یہ لال امام آخر الزمان صاحب العصر جب وہاں اس مقام تک پہنچے تو زمین پر لوٹ کر پہنچے. حسین بن رو کہتے کہ ہمارے کلیجے کانپنے لگے. ہم نے کہا مولا یہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر آپ نے زمین پر چلنا پسند نہیں کیا بلکہ زمین پر لیٹ کر آپ پہنچے ہیں. ہاں اس جگہ کو امام چومتے رہے, شاہ جی چومتے رہے. چوم کر جو دیکھا تو حسین کہتے ہیں, حسین بن رو کہتے ہیں کہ میں نے امام کے چہرے کو دیکھا, میں 7 قدم پیچھے ہٹ کے میں نے اپنے کلیجے کو تھام لیا. امام کی آنسو نہیں تھے, خون جاری تھا. میں نے کہا امام یہ کیا ہوا؟ آنسو رک گئے, خون جاری ہو گیا. کہا ہاں حسین بن رو یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسین گھوڑے سے منہ کے بل گرے تھے. کہتے حسین بن رو کہتے میری ٹانگیں کانپنے لگی. میں نے کہا مولا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین گرے تھے, لیکن مولا مقتل تو بہت دور ہے, یہاں سے وہاں غریب پہنچا کیسے؟ حسین کا بیٹا کہتا میں اسی لیے تو خون رو رہا ہوں, گرا یہاں تھا, شمر یہاں سے. میرے مولا کہتے وہ گھوڑے پر تھا, حسین زمین پر تھے, وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کہتے میں خون کیسے نہ روؤں. وہ حسین کو لے کر جا رہا تھا کہ رسول کی بیٹی پیٹ پیٹ کر, کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا, بیٹی رسول کی پردے میں تھی, لیکن جب کچھ فاصلہ طے ہو گیا حسین کے منہ سے نکلا یا امو, بطول ظاہر ہو گئی, چادر نہیں تھی. بطول ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لے گیا مقتل میں, لے گیا مقتل میں, پہنچ گیا حسین مقتل میں. اللہ اکبر. حسین نے کہا حسین اللہ کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں کرنا. حسین نے جلال سے آنکھیں اٹھائی, کہا تیری کیا مجال, اور لعین تو مجھے سجدے سے روکے. یہ کہہ کے حسین نے, میں پوچھ سکتا ہوں, حسین کی پیشانیوں میں تیر تھے, حسین کے حلق میں تیر تھا, حسین کے سینے پہ تیر تھے, حسین نے یہ سجدہ کیسے کیا ہوگا؟ حسین نے پرواہ نہیں کی, حسین نے سجدہ کیا, یہ سارے تیر ادھر سے ادھر ہو گئے. اچھا یہ تیر اگر ادھر سے ادھر ہو گئے تو پھر ظالم پشت پہ بیٹھا کیسے؟ اس ظالم نے ایک ایک تیر کر کے کھینچنا شروع کیا. اللہ اکبر. پشت پہ بیٹھا, خنجر کو دیکھا. اللہ اکبر. اس نے خنجر کو دیکھا, ادھر محمد نے گردن پہ سر رکھ دیا. اس نے پہلی ضرب چلائی, محمد کی گردن کٹ گئی. بطول نے سر رکھا. او امت تم نے کیا کیا نہیں کیا. ضربیں چلتی رہی, رسول نوحہ پڑھتے رہے, کہتے تھے یاسین والقرآن انی یاسین. لوگوں قرآن میں مجھے اللہ نے یاسین کہا ہے, دیکھو میرا حال یاسین ہوں میں. سر رکھا سجدے میں, بس آخری ضرب چلی. ضرب کا چلنا تھا کہ زہرا کی ماتم حسین لعنت اللہ علیہ.